سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں کچن کو صاف رکھنے کے حوالے سے ایسے زبردست طریقے لے کر حاضر ہوئی ہوں جن سے آپ کچن کو صاف ستھرا بنا سکتی ہیں، بلکہ کچن سے کیڑے مکوڑوں اور مکھیوں کا بھی خاتمہ کر سکتی ہیں۔ جن خواتین کو کچن کی صفائی کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں ناظرین کہ آج کے اس ماحول میں روزمرہ میں استعمال ہونے والی ہر اشیاء میں کیمیکل کی موجودگی ظاہر ہو چکی ہے۔ کچن گھر کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر ہم پوری فیملی یعنی خاندان کے تمام افراد کے لیے کھانا پکاتے ہیں۔ کچن میں کھانا پکانے اور بنانے کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر کچن کی ٹائم پر صفائی نہ کی جائے تو بہت سے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمارے کچن میں شامل ہو کر ہماری صحت پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کچن کی صفائی پر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ سونے پر سہاگا والی بات ہوگی۔ اکثر خواتین کو کچن کی صفائی کے دوران کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن جب سے میں نے کچن کی صفائی ان طریقوں سے کرنا شروع کی ہے، مجھے کام کرنے میں بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں میں یہ طریقے آپ سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ بھی ان سے فائدہ حاصل کریں۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد خواتین کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ناظرین، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ان ناظرین سے التجا کرنا چاہتی ہوں جو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے جس بات کو جاننا ضروری ہے کہ کچن کے کاؤنٹر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں اور غیر ضروری چیزیں اس پر جمع نہ کریں۔ کام کرنے کے دوران درازوں اور کیبنٹس وغیرہ سے اٹھائی گئی چیزوں کو واپس اسی جگہ پر رکھیں جہاں سے آپ نے اٹھائی ہوں۔ بعض اوقات گلاس اور سٹیل کے برتنوں کو صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آٹا چھاننے کے بعد جو چھنی میں بورا بچ جاتا ہے اسے ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ گلاس اور سٹیل کے برتنوں کو صاف کرنے کا ایک آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ برتنوں کی دھلائی کی وجہ سے اکثر سنک چکنا اور گندا ہو جاتا ہے اور اس کی صفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سنک کی صفائی کے لیے سرکہ میں نمک ڈال کر صاف کریں۔ تیزاب اور ان جیسی چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ بچوں اور بیمار افراد کے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ کچن کے دروازوں اور کھڑکیوں پر اگر تیز پات کے پتے رکھ دیے جائیں تو کیڑے مکوڑے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اگر کچن کے دروازوں کے قبضوں پر زنگ لگ جائے تو اس پر مٹی کا تیل لگا کر رگڑیں، زنگ اتر جائے گا۔ لکڑی کے کیبنٹس کو چمکانے کے لیے چائے کی استعمال شدہ پتی کو دھوپ میں سکھا لیں اور پھر اس میں چند قطرے سرسوں کا تیل ملا کر ایک ململ کے کپڑے میں باندھ لیں اور کیبنٹس پر ملیں۔ لکڑی کے کیبنٹس چمک جائیں گے۔ اگر دروازے اور کیبنٹس کو کھولنے اور بند کرنے میں مشکل پیش آتی ہو تو ان قبضوں میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ اگر فریج میں پھپھوندی لگ جائے تو سرکہ میں بیکنگ پاؤڈر ڈال کر فریج کی صفائی کریں۔ اس سے نہ صرف پھپھوندی صاف ہو جائے گی بلکہ دوبارہ نہیں ہوگی۔ فریج سے پھلوں اور سبزیوں کی بو ختم کرنے کے لیے ایک عدد لیموں کاٹ کر فریج میں رکھ دیں، بو ختم ہو جائے گی۔ کچن کے کوڑے دان میں اگر رات کو آدھا لیموں کاٹ کر رکھ دیا جائے تو اس سے کچن میں بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ ناظرین، کچن کا فرش چمکانے کے لیے پانی میں 2 چمچ سرکہ، 2 چمچ میٹھا سوڈا، سرف 2 چمچ ڈال کر حل کریں۔ جب سفید جھاگ بن جائے تو کپڑے کو بھگو کر فرش پر لگا دیں، 10 منٹ لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ داغ دھبے فرش سے غائب ہو جائیں گے اور فرش چمک جائے گا۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔